بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ SSAT ڈگری کالج مضمون اردو، عنوان سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، سبق نمبر 4۔ مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد جو ہیں وہ 1830-1910 میں پیدا ہوئے اور آپ کو آقائے اردو کا لقب دیا جاتا ہے۔ نام آپ کا محمد حسین آزاد، والد کا نام محمد باقر، پیدائش 1830، وفات 1910، خطاب شمس العلماء، لقب آقائے اردو، عناصر خمسہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا۔ اچھا، یہاں محمد حسین آزاد کو اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشگوئی کے لیے پیدا کیا، یعنی آپ کی تمام تحریریں جو تھیں وہ قوس و قزح کے رنگ بکھیرتی تھیں اور فکر چراغ جلاتی تھیں، یعنی روشن کرتی تھیں فکر چراغ کو، اور اس لیے آپ کو عناصر خمسہ کہا جاتا ہے۔ عناصر خمسہ ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں یا عناصر خمسہ سے کیا مراد ہے؟ عناصر خمسہ ان مصنفین کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اردو ادب میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے بے شمار قیمتی کتابوں سے اردو ادب کو نوازا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے بے شمار کام کیے ہیں۔ ان ایسے تمام مصنفین کو ہم عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ عناصر خمسہ 5 ہیں۔ خمسہ کو عربی میں 5 کہا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے سر سید احمد خان ہیں، اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، شبلی نعمانی ہیں، الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ 5 لوگ ہیں جن کے نام عناصر خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بے انتہا خوبصورت اپنی کتابیں لکھی ہیں، اور آج جو ہمارے سامنے زیر نظر مضمون ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، یہ تحریر بھی آپ نے آپ کی لکھی ہوئی تحریر ہے جو کہ انگریزی مضمون جان سے ماخذ ہے، اور آپ نے انگریزی نثر پاروں کے ترجمے کیے ہیں، اور اس قدر خوبصورتی کے ساتھ آپ یہ کام کیا کرتے تھے، انگریزی مضمون کا ترجمہ کرتے تھے کہ کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ گلدستے جو ہیں وہ انگریزی خیابانوں سے لیے گئے ہیں۔ تو جو آپ نے آج کا ہمارے سامنے جو مضمون ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، یہ بھی انگریزی مضمون جان سے ماخذ ہے، اور آپ یہ مضمون جان سے ماخذ ہے، اور آپ نے اپنی کتاب نیرنگ رنگ میں اس مضمون کو لکھا، اور ہمارے پاس جو سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ہے یہ نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور مزید ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین، صحافی، مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے، یعنی آپ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اچھا، جو 1857 کی جنگ جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اس جنگ میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر بار لٹ گیا۔ تلاش معاش میں دلی چھوڑ کر لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، اور پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار پر ملازمت اختیار کی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آزاد کی تصنیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیالی، قصاص ہند، سخندان فارس بہت مشہور ہیں، اور اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ آئیں ان کی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ دربار اکبری ہے، حکایت آزاد ہے، نیرنگ خیال، یہ آپ کی مشہور کتابوں کے نام ہیں۔ اچھا، آزاد اردو کے صاحب طرز نگار تھے، یعنی آپ اردو کے بہت بڑے مصنف تھے۔
وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد تھے. دیکھیں محمد حسین آزاد جو تھے وہ اپنی ادبی اور عملی شخصیت کی وجہ سے یا اپنی ادبی اور علمی شخصیت کی بنا پر بے انتہا مشہور ہوئے اور آپ کی بڑی قدر و قیمت کی گئی. اگر آپ کو اس طرح سے آپ کو زندہ جاوید کہا جانے لگا اور آپ کو یعنی آپ کی تحریریں بھی زندہ جاوید کہلانے لگی اور آپ کی شخصیت بھی اس طرح سے زندہ جاوید کہلانے لگی. آپ نے جو کتابیں ہم نے بتائیں ان میں سے آپ نے خوبصورت تحریریں یہ ساری آپ کی لکھی ہوئی تھیں اور آپ نے ان میں کمال حاصل کیا. محمد حسین آزاد جو تھے وہ تمثیل نگاری کے بھی ماہر تھے. تمثیل نگاری کہتے ہیں مزاحیہ تحریروں کو، تو آپ اس کے بھی ماہر تھے جس کا بڑے خوبصورت انداز سے الطاف حسین حالی نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور بیان کیا کہ محمد حسین آزاد کی کتاب نئے رنگ جو ہے وہ اس دور کی نہیں بلکہ آنے والے دور میں بھی ان کی تقلید کی جائے گی. آپ کی نئے رنگ خیال مکمل تمثیلی کتاب ہے. تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اس عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے. تو یہی آپ کا تمثیلی انداز ہے جو آپ نے یعنی تمثیلی انداز کو ایجاد کرنے والے آپ ہیں. یعنی اس کے موجد جو ہیں تمثیلی ایجاد کے کون ہیں، وہ ہے محمد حسین آزاد. اس کے علاوہ آپ نے بے شمار کتابیں ایسی بھی لکھی، ایسی کتابیں لکھی، اس طرح کی تحریریں لکھی کہ کہیں کہیں ایسا گمان ہوتا تھا کہ آپ اردو میں شاعری کو لے کر آ رہے ہیں. جیسے کہیں آپ کے کل الفاظ اس طرح ہوتے تھے کہ رات نے کروٹ لی، شفق خون کا پیالہ پی کے مشرق سے نکلتی ہے. تو اس طرح کے جو جملے تھے وہ کچھ شاعرانہ انداز میں بھی لکھے جاتے تھے اور یہ تمام لوگوں میں بڑے مشہور تھے. آپ کے یہ طریقے آپ لوگوں کی سوچ اور فکر پہ غالب تھے. ان کی سوچ کے مطابق آپ نے مضامین تحریر کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ طنز و مزاح میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا ہوا تھا، لیکن آپ کی طنز و مزاح کی کتابیں کچھ اس طرح نہیں تھیں کہ جیسے کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ اس کے اندر ہلکا پھلکا مذاق ہوا کرتا تھا. اچھا، آپ جو تھے آپ استعارہ کا بھی استعمال کیا کرتے تھے. یعنی استعارہ کے الفاظ آپ کی تحریروں میں مکمل طور پہ نظر آتے ہیں. جیسے کہ ہے کہ اردو فارسی کا دودھ پی کر جوان ہوئی، اس طرح کی تحریر میں آپ کے جملے ملے ہیں. آپ کو الفاظ کا جادوگر کہا جاتا ہے. جیسے غالب کو خنجینہ معینی کا تصور کیا جاتا ہے کہ وہ خنجینہ معینی ہے، تو آپ کو الفاظ جادو کہا جاتا ہے کہ آپ کے نثر میں جادوئی الفاظ ہوا کرتے تھے. یعنی آپ الفاظوں کے جادوگر تھے، خوبصورت طریقے سے اس کو استعمال کرنے والے کہلائے جاتے ہیں. محمد حسین آزاد کی تحریروں میں جو ہے وہ آپ نے ترجمے کا فن، آپ نے بے شمار ترجمے کیے ہیں انگریزی زبانوں کے اردو میں. اور ایسا بھی ہوا کہ آپ لاہور کی محفل میں موجود ہیں اور وہاں پر مشرقی اور مغربی دونوں مصنف موجود ہیں، نثر نگار موجود ہیں، اور آپ نے ان کی صحبت اختیار کی اور کئی نثر پاروں کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا جو کہ اردو کی ترقی کا باعث بنا، اردو ادب کی ترقی کا باعث بنا، اردو زبان کی ترقی کا باعث بنا. تو اسی طرح سے اس اردو دوبارہ ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں. آزاد اردو صاحب طرز نگار تھے اور اپنے اسلوب بیان کے موجد تھے. اسلوب بیان میں نے آپ کو بتایا یعنی اپنے طرز کے، اپنی تحریر لکھنے کے انداز کے واحد تھے اور ختم بھی تھے. یعنی جیسے میں نے کہا آپ کو الطاف حسین حالی نے جس طرح ان کی تعریف بیان کی، ان کا تمثیلی اسلوب بیان ان کے اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے. تغیر آفرینی اور پیکر تراشی، تجسم نگاری، شعریت، رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہیں. ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا. یعنی وہ اپنی تحریروں کے ذریعے آنے والوں کو ایک راستہ دکھا گئے تھے کہ اس راستے پہ چلو، اور ان کے آنے والے جو تھے وہ ان سے بہت متاثر تھے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے. خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید
طرز شاعری ہے جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے سے ہوئی، جس کے وہ سیکریٹری تھے۔ تو یہ تو محمد حسین آزاد کا جو ہے ہم نے آپ کو بھی تعارف بیان کیا۔ بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، تمثیلی مضمون، مولانا محمد آزاد عقائے اردو۔ اچھا، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، جیسا کہ ہمارا سبق ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، اور اس میں مصنف جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی انسان کی دو صفات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک اچھی صفت ہے اور ایک بری صفت ہے۔ سچ بولنا اچھی صفت ہے اور جھوٹ بولنا بری عادت ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اپنا ایک تمثیلی مضمون لکھا ہے، اور یہ مضمون آغاز کیا گیا ہے نیرنگ خیال سے۔ اچھا، اس میں مصنف نے سچ اور جھوٹ کو دو کرداروں کے ذریعے پیش کیا ہے، یعنی سچ جو ہے وہ ملکہ صداقت کو بیان کیا گیا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ داروغہ دیوداس کا نام دیا گیا ہے، اور ان دونوں کے اوپر یہ کہانی لکھی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کی جو جنگ ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کی جو جنگ ہے وہ تا حیات تک چلتی رہے گی، یعنی ابد سے ازل تک سچ اور جھوٹ کی تکرار آپس میں رہے گی۔ تو اس سبق میں سے جو اقتباس ہم آپ کے لیے لے کر آئے وہ ہے ملکہ، اقتباس نمبر 1، ملکہ کی شان شہانہ تھی، دبدبہ خسرانہ، اگرچہ آہستہ آہستہ آتی تھی مگر استقبال رکاب پکڑے تھا، 10 قدم آگے بڑھتا نظر آتا تھا، جب ایک دفعہ جم جاتا تو انسان کیا فرشتے بھی نہ ہٹ سکتا تھا، یعنی فرشتے بھی اس کے قدم نہ ہٹا سکتے تھے۔ مشکل الفاظ میں شاہانہ شان بادشاہوں والی شان کو کہتے ہیں، دبدبانہ خسردانہ کہتے ہیں شاہی روب۔ اچھا، ملکہ جو تھی وہ شاہی روب اور دبدبے کے ساتھ دنیا میں آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ملکہ صداقت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ملکہ صداقت جو ہے وہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ آتی ہیں۔ اچھا، رکاب کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھنے والا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں پاؤں رکھ کر ہم بیٹھتے ہیں، جو اس کی پیٹھ کے اوپر چڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سواری، گھوڑ سواری کے لیے بھی ایسے رکاب کو استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں قدم رکھتی ہے آہستہ آہستہ، تو وہ ایسا قدم رکھتی ہے کہ انسان کیا فرشتے بھی اس کے قدم کو نہیں ہٹا سکتے۔ دیکھیں اس کا مراد یہ ہے کہ جب سچ اگر آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت سچ کو ختم نہیں کر سکتی، یعنی فرشتے بھی اس سچ کو جھٹلا نہیں سکتے، اس سچ کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو سچ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر ایک دفعہ جم جائے یا ایک دفعہ آ جائے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اس اقتباس کی ہم تشریح کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم حوالے مصنف پڑھیں گے، ترتیب طریقہ آپ نے یہی لکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے امتحان میں سوال نمبر 2 آتا ہے اور جس کے 8 نمبر ہوتے ہیں، اور آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے۔ پہلے اقتباس لکھنا ہے، پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، پھر حوالے مصنف جو مختصر سا لکھنا ہے آپ کو وہ لکھیں گے۔ محمد حسین آزاد اردو کے بے مثال تمثیل نگار آقائے اردو کہلاتے ہیں۔ آپ کی تحریروں میں شاعرانہ لطافت پائی جاتی ہے، اپنے خیالات کی بلندی، اسلوب کے آہنگ اور جزیات نگاری کی وجہ سے بے مثال پرور تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں جزیات نگاری کہا جا رہا ہے کہ محمد حسین آزاد جو تھے وہ منظر نگار بھی تھے، واقعہ نگار بھی تھے۔ تو آپ منظر نگاری اور واقعات نگاری کو چھوٹے چھوٹے جز میں بیان کر دیا کرتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بیان کرتے تھے کہ پڑھنے والا قاری جو تھا وہ آپ کی تحریر میں گم ہو جایا کرتا تھا اور بڑی شوق کے ساتھ اس تحریر کو پڑھا کرتا تھا، اور اس کے سامنے وہ منظر باقاعدہ طور پہ آ جاتا ہے۔ محمد انور نے آپ کی عظمت میں کہا کہ اگر کسی مصنف کو محمد حسین آزاد کی تحریر دے دی جائے تو وہ باقاعدہ اس کو عکاس کر سکتا ہے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کو نمایاں کر سکتا ہے۔ تو یہ خوبی تھی محمد حسین آزاد کی۔ آگے بڑھتے ہیں حوالے سبق۔ یہ سبق محمد حسین آزاد کی تمثیلی مضمون سچ و جھوٹ کا رزم نامہ جو نیرنگ خیال سے ماخذ ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے کتاب دکھائی ہے، یہ ہے وہ کتاب جس سے آپ کے پاس مضمون اخذ کیا گیا ہے۔ مشکل الفاظ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔
پہلے ہم تشریح کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو سمجھائیں گے آپ کو۔ اس مضمون میں آزاد نے انسانی صفات کو زندہ انسانوں کا روپ دیا ہے، سچ اور جھوٹ کی جنگ اور کشمکش کو اجاگر کیا ہے۔ اس اقتباس اور اس وقت سے ہے جب سچ اور جھوٹ یعنی ملکہ صداقت اور داروغہ دیوداس میدان جنگ میں جمع ہوئے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب سے پہلے ملکہ میدان میں آئی کیونکہ سچ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو نہ تو دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی جھٹلایا جا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سچ کی طاقت ہمیشہ کچھ وقت گزرنے کے بعد سامنے آتی ہے۔ جب سچائی کی ملکہ عمل میدان میں اپنے نور پھیلانے آئی تو اس کی شان و شوکت اور رعب اور دبدبہ اور بادشاہوں جیسی ہوتی ہے۔ ملکہ کی شان اور طاقت قدرت کی جانب سے عطا کردہ تھی، اس لیے وہ بلا خوف و خطر اپنے قدم آگے بڑھاتی ہے۔ عقل و شعور، فہم اور تدبیر کی وجہ سے اس کے قدم مضبوط اور مستحکم تھے۔ جب ایک بار اٹھتے ہیں تو وہ انسان تو کیا فرشتے بھی اس کے قدم نہیں اکھاڑ سکتے، یعنی ملکہ اس قدر عزم کے ساتھ آئی کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سچ آتا ہے اور چھا جاتا ہے۔ اچھا، اس مضمون کی تشریح ہم آپ کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اس میں انسان کی صفت کس کو کہتے ہیں؟ خوبی کو، ٹھیک ہے؟ جو سچ بولنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، تو اس بڑی خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سچ اور جھوٹ کی ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے، ان کے درمیان جنگ رہی ہے، کیونکہ سچ جو ہے وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، سچ کبھی مٹتا نہیں ہے، سچ کبھی جھکتا نہیں ہے، سچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ ہمیشہ سے کوششیں کرتا رہا ہے کہ کسی طرح وہ سچ پر غالب آ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ سچ کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے سچائی کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور جھوٹ کبھی بھی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سچ جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آتا، لیکن جھوٹ جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی جھوٹوں کو ساتھ لے کر آتا ہے، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو اس لیے جھوٹ کا لشکر ہوتا ہے، لیکن سچ بغیر لشکر کے بھی جھوٹ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اس مفہوم میں جو ہے وہ سچ کی قدر و قیمت کو بتایا جا رہا ہے اور اس تشریح کا خاص مقصد بھی یہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اقتباس نمبر 2۔ جب یہ دو دعوے دار نئے ملک اور نئی ریت تسخیر کرنے کو اٹھے تو بزرگان آسمان کو ان کی دشمنی کی بنیاد ابتدا سے معلوم تھی۔ سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں کہ دیکھیں ان کی لڑائی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ معنی دیکھتے ہیں۔ دعوے دار کہتے ہیں حقدار کو، ریت کہتے ہیں عوام کو، تسخیر کہتے ہیں فتح کرنا، قابو کرنا۔ تو اب دیکھیں، جب یہ دو دعوے دار کہاں جا رہے تھے؟ دو دعوے دار سے مراد ملکہ صداقت اور داروغہ دیوداس، دو دعوے دار تھے اور وہ دنیا کی طرف بڑھے تھے۔ یعنی جب دنیا قائم ہونے چلی تو ملکہ کے جو مضمون کے اندر باپ کو نام دیا گیا ہے وہ ہے سلطان آسمانی کا نام دیا گیا ہے۔ جب سلطان آسمانی اپنی بیٹی کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے جھوٹ جب دیکھتا ہے کہ ملکہ صداقت دنیا میں جا رہی ہے اور اس قدر عزت اور احترام کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے اور وہ اس سے جنگ کرنے کے لیے ارادے کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ کچھ بری اور مزید بری عادتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو جب یہ دو دعوے دار سے مخاطب آپ کو جو کر رہے ہیں مصنف، وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون ہیں۔ ایک ہے ملکہ صداقت اور دوسری ہے داروغہ دیوداس، اور نئی ریت نئے ملک یعنی جو دنیا آباد ہوئی ہے اس کو تسخیر کرنے، اس کو فتح کرنے کے لیے دونوں بڑھ رہے ہیں۔ بزرگان آسمان کو ان کی دشمنی کی ابتدا سے بتاتے ہیں، یعنی آسمان جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ دونوں جو دنیا میں جا رہے ہیں ان کی جو جنگ ہے یہ ابد سے ازل تک رہنے والی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ سچ سے نفرت کرتا ہے، جلتا ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے لوگ تھے، آسمان میں جتنی چیزیں تھیں، سب کی آنکھیں جو تھی ان دونوں پہ لگی ہوئی تھی کہ ان دونوں میں کس کو فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی جو جنگ ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اقتباس ہماری سمجھ میں یقیناً آ گیا ہوگا۔
تشریح پڑھتے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مصنف ملکہ صداقت اور جھوٹ دیوداس کی دشمنی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پہلے ہم اقتباس پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو مزید وضاحت کر دیں گے۔ جھوٹ حقیقت میں ملکہ صداقت سے سخت عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ دنیا قائم ہوتے ہی دونوں جانب سے کشمکش اور مار کا آرائی کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف ملکہ سچائی کی روشنی پھیلانا چاہتی ہے اور دوسری طرف داروغہ دیوداس اس کے عمل میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ دنیا میں جھوٹ کے اندھیرے پھیلانا چاہتا ہے۔ ملکہ روشنی کی علامت ہے، دیوداس اندھیرے کی نشانی تھا۔ یہ علامتیں قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ صاحب ایمان لوگوں کو دوست اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں کا دوست ہے، انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں شیطان کے دوست ہیں، انہیں روشنی سے اندھیری کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جو نیک کام کریں گے وہ روشنی کی طرف آئیں گے اور جو برے کام کریں گے وہ اندھیرے میں گھرتے چلے جائیں گے۔ سچ فطرت کے قریب ہے، اس لیے لوگوں کے دل میں گھر کر لیتا ہے، جبکہ جھوٹ ناکام ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بے حیائی کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ آسمان بزرگان جواں جو ان کی دونوں کی دشمنی کو جانتے ہیں، یعنی بزرگان آسمان جو دونوں کی دشمنی کو جانتے ہیں اور اس طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کہ نئے ملک اور نئی ریت کو کون فتح کرتا ہے، کیا سچ یا جھوٹ رائے حق سے بھٹکاتا ہے یا لڑائی آج بھی جاری رہے گی۔ اچھا دیکھیں، یہ بڑا اہم اقتباس اور اس کی تشریح ہے کہ اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ دراصل ہمیشہ سے جھوٹ جو ہے وہ سچ سے عداوت رکھتا ہے، یعنی جلتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اور اس کا علم آسمان کو بھی تھا۔ اب جب دونوں میں جنگ شروع ہوتی ہے اور دنیا میں آ کے دونوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ سچ دنیا میں اپنی روشنی پھیلانا چاہتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی روشنی نہیں پھیلا سکتا، لیکن جھوٹ اس کے یہ بہت زیادہ مسائل کھڑے کرتا ہے، لیکن یہ سوچ جو تھی یہ جھوٹ کی غلط تھی۔ در حقیقت جو طاقت اللہ تعالیٰ نے سچ کو دی ہوئی تھی وہ ایسی طاقت تھی جو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جس کو کوئی فرشتے یا دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتا، یعنی روشنی کو اور سچ کو ہر حال میں دنیا میں پھیلنا تھا، چاہے جھوٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ جلن، حسد، بغض سب کو لے کر آ جائے، لیکن وہ سچ کو نہیں ہرا سکتا۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں ہار جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کی ہوتی ہے اور سچ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، اور جھوٹ جو ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انتہائی بے غرضی کے ساتھ بار بار جو ہے وہ سچ کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اب سے نہیں بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سچ کے آڑے آئے گا، لیکن سچ ہمیشہ قائم ہونے والا ہے، سچ کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ سچ کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈلی ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس اقتباس کو یقیناً آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو گئی ہوگی، آسانی ہو گئی ہوگی کہ اس اقتباس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اقتباس نمبر 3۔ یہ منافق دل سلطان آسمانی سے سخت عداوت رکھتا تھا، ملکہ کی قدر و منزلت دیکھ کر اسے حسد کی آگ میں بھڑکایا، چنانچہ چھپتے چھپاتے نکلا اور ملکہ کے عمل میں دخل ڈالنے کو ساتھ روانہ ہوا۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی بات یا کہانی تھوڑی سی ہم مزید وضاحت کرتے ہیں کہ جب بادشاہ سلطان جو تھا، آسمانی سلطان جو تھا، جب اس کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے اور تعلیم سے فارغ ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو حکم دیتا ہے کہ وہ دنیا میں جائے اور جا کر سچ کی روشنی کو پھیلائے، لیکن جھوٹ جو تھا وہ چھپتے چھپاتے کبھی آسمان پر چلا جاتا تھا، اور جب اس نے چھپ کر دیکھا کہ ملکہ جو ہے وہ ملکہ صداقت نام تھا، اس سچ کا نام جو ہے ملکہ صداقت دیا گیا، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ ملکہ صداقت کی بڑی قدر و منزلت ہے اور وہ بڑی شان کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کے اندر ایک حسد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ملکہ نکلتی ہے دنیا کی طرف یعنی زمین کی طرف آتی ہے، لیکن ان کے باپ یہ بھی انہیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ایک
دروغہ دیوداس ہے یعنی جھوٹ ہے جو تمہیں قائم ہونے میں پریشان کرے گا، لیکن ملکہ کا حوصلہ بہت بلند تھا، وہ دنیا کی طرف چلتی ہے، جب وہ اس کی شان و شوکت دیکھتا ہے جھوٹ تو وہ پریشان ہوتا ہے اور چھپتے چھپاتے نکل کر ملکہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور اس کے اس عمل میں یعنی نیک کام کے عمل میں جو ہے وہ خلل ڈالنے کے لیے ساتھ ساتھ اس کے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اقتباس کو ہم نے سمجھا کہ اس اقتباس میں یہ اقتباس کس لائن سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے سیاق و سباق کے ساتھ اگر ہم بیان کریں تو اس اقتباس کو مزید وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن اس اقتباس میں جو ہے وہ یہ بات ہم نے آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے بتا دی کہ اس سلسلہ جو ہے وہ کس طرح شروع ہوا اور وہ کہاں سے جا کر اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اس الفاظ معنی مزید دیکھ لیتے ہیں۔ منافق، ریاکار، مکار، عداوت، دشمنی، خلل، رکاوٹ، قدر منزلت، عظمت اور مرتبہ۔ منافق، ریاکار، مکار، دکھاوا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جو بظاہر تو آپ کو اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں، ان کی زبان سے، ان کے کردار سے ریاکاری نمایاں ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت اچھا نظر آ رہے، بہت اچھا بتا رہے کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن در حقیقت وہ اندر سے بغض رکھنے والے ہیں، مکار ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، دکھاوا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، دشمنی یعنی آپ کے لیے جو دشمنی کا لفظ ہے، عداوت کا لفظ ہم نے پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ تحریروں میں ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دشمنی۔ خلل، رکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی کسی کام کو، جو کام کوئی کرنے جائے اس میں خلل پیدا کرنا، اس میں رکاوٹ ڈالنا، اس کو اس کام سے ہٹانا، اس کی توجہ دوسری طرف ڈالنا، کوئی دوسرا کام اس کے سر کے اوپر مزید ڈالنا۔ تو یعنی ہم اس وقت یہ جملے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میرے کام میں خلل نہ ڈالو، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ قدر منزلت، عظمت، مرتبہ، احترام اور عزت کو کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس مضمون میں آزاد نے سچ اور جھوٹ کی ازلی لڑائی کا خاکہ پیش کیا ہے۔ ازل یعنی جو ابتدا سے ابد تک رہے گی، یعنی ان کی جو جنگ ہے اس کا سلسلہ بتا رہے ہیں۔ سچ کو ملکہ صداقت اور ضمانیت، جھوٹ کو دروغہ دیوداس کے پیکر میں پیش کیا، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کا تعارف کرا دیا تھا۔ دروغہ دیوداس جس کی جب اس نے دربار میں ملکہ کی قدر و منزلت دیکھی تو حسد کی آگ میں چلنے لگا، ٹھیک ہے۔ جب ملکہ کو دیکھا کہ ملکہ بڑی عزت کے ساتھ آ رہی ہے تو جھوٹ جو تھا وہ چلنے لگا، اور ملکہ صداقت زمانی بیگم سلطان آسمان کے حکم کے مطابق دنیا میں نیکی اور صداقت پھیلانے کے لیے دنیا میں اتری، تو یہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکلا تاکہ ملکہ اس کے نیک کاموں میں رکاوٹ ڈال سکے اور جھوٹ اور فریب کو پھیلا کر اپنا نام روشن کر سکے۔ جب یہ دو دعوے دار اپنی کوششوں کے ذریعے دنیا کی طرف نکلے تو اس کائنات کی تمام ترشے کی نظر ان دونوں پر تھی کہ دیکھیں جنگ میں کس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، شکست کس کا مقدر بنتی ہے، کیونکہ یہ ان دونوں کی دشمنی سے واقف تھے، اس لیے لڑائی کا مارکا انجام دیکھنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے اس کی اقتباس میں ہی وضاحت کری، لیکن تشریح میں مزید کر دیتے ہیں کہ جب سچ دنیا کی طرف بڑھا، یعنی ملکہ صداقت تعلیم حاصل کرنے کے بعد باپ کے حکم سے دنیا میں روشنی پھیلانے نکلی، تو جھوٹ اس کے پیچھے خاموشی کے ساتھ نکلا، کیونکہ اس کے اندر ایک حسد پیدا ہو گئی تھی اور وہ ملکہ صداقت سے جلنے لگا تھا اور اس کو شان و شوکت دیکھ کے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سچ کو جو طاقت ملی تھی وہ اللہ کی طرف سے ملی۔ جب دونوں کی مارکہ آرائی ہوتی ہے تو سچ جو کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ فریب، دھوکہ، زنا، ریاکاری، تمام اس طرح کی صفتوں کے لشکروں کو لے کر آتا ہے، لیکن پھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو یہاں سے بھاگ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ملکہ جو تھی، ملکہ کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، یعنی سچ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اکیلا قائم رہنے والا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مقابلہ دونوں میں بہت سخت ہوتا ہے، اور دنیا کی نظریں جو ہوتی ہیں، دنیا کی جتنی شے ہے وہ تمام نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کی جنگ میں فتح کس کو نصیب ہوتی ہے۔ بے شک سچ کو بے انتہا زخم ملتے ہیں، لیکن کامیابی در حقیقت میں سچ کے نصیب میں ہی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو بہت زیادہ مضبوط، طاقتور
اور ہمیشہ قائم رہنے والا بنایا ہے، بھلے اس کے آگے جھوٹ کتنے ہی فساد ڈالے، رکاوٹیں ڈالے، لیکن جھوٹ سچ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ تصویری طریقے سے میں نے آپ کے لیے بنایا کہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، یہ ہم ایک آسان سے خلاصہ آپ کو سمجھا دیں کہ ملکہ صداقت جو ہیں وہ سچ ایک ہے جو کہ آسمان سلطان کی بیٹی ہے اور تعلیم سے فارغ ہو جاتی ہیں، اور اس کی ماں جو ہے ملکہ دانش ہے، کیونکہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ عقل مندی اور دانش مندی سے نکلتا ہے اور اللہ کی طرف سے یعنی آسمان کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ مصنف نے ان چیزوں کو جو ہے وہ انسانی روپ دے دیے، تو ہم نے بھی کوشش کری کہ یہ انسانی روپ میں آپ کو جلدی سے ہم بتا دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں، تو ملکہ صداقت جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے بادشاہ نے جب حکم دیا کہ دنیا میں جائے اور جا کے جو ہے وہ سچ کو پھیلائے، تو اس سلسلے میں اس نے کام کیا اور واقعی سچ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ لیکن شیطانی قوتیں ساتھ تھیں، یعنی شیطان جو ہے وہ جھوٹ جو تھا وہ پھیلانا نہیں چاہتا تھا کہ ملکہ جو ہے وہ سچ کو پھیلانے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ جھوٹ کی سرپرستی کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جھوٹ کی سرپرستی کرنے والے یعنی اس کے باپ جو ہے وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور ماں اس کی حفظ کی ماری ہوتی ہے، یعنی تو یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ جھوٹ کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، جیسا کہ سبق کے اندر اس کو وضاحت کی گئی ہے۔ تو ہم یہاں کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ جب دیکھتا ہے کہ سچ جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو جھوٹ جو دیکھتا ہے کہ سچ بڑی طاقت کے ساتھ پھیل رہا ہے تو وہ پھر اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بے وقوف باپ اور حفظ کی ماری ماں بھی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں، اب اس نے کس کس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے جنگ میں لے کے آنے کے لیے؟ فریب، بے حیائی، شیخی اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ دونوں کا جب جنگ میں مقابلہ ہوتا ہے تو فتح کس کی؟ ملکہ کی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے جھوٹ جو ہے وہ بے غیرتی کے ساتھ دوبارہ پلٹ جاتا ہے، لیکن دوبارہ پلاننگ کرنے لگتا ہے، اب دوبارہ منصوبہ بنانے لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہ کس طرح سے جا کے سچ کو ہرائے گا، اور وہ پھر اس طرح سے خاموشی کے ساتھ دوبارہ اس کا پیچھا کرتا ہے سچ کا، لیکن وہ سچ کو کبھی ہرا نہیں سکتا، اور سچ ہمیشہ روشن ہی رہتا ہے اور ہمیشہ قائم دائم رہنے والی چیز ہے۔ جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، جو سچائی پر چلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سچ جو ہے وہ بہت بڑی صفت ہے اور اس کو ہمیں ضرور اپنا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے مصنف نے اس سبق کے ذریعے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ سچ بہت بڑی طاقت ہے، سچ کو کوئی نہ دنیا سے ہلا سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے، کیونکہ سچ کو طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ سچ انسان بہادر ہوتا ہے، اسے کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جھوٹ جو ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اسے سینکڑوں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔